الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المتقين المخلصين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا یہ سلسلہ آسان تفسیر قرآن جاری و ساری ہے بحمد اللہ تعالی و بتوفیقہ، اور آج ہم تفسیر قرآن کے سلسلہ میں وحی کی ضرورت اور نبوت کی ضرورت اس کے اوپر کلام کریں گے، اور ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ قرآن مجید کے نزول کا مقصد کیا ہے، وحی کی ضرورت کیوں پڑی، اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کیوں کی، انسانوں کو یا جنات کو وحی کی ضرورت کیوں پڑی یا کیوں ہوئی، اس کے اوپر ہم اولاً کلام کرتے ہیں. اس چیز کو سمجھیے کہ جو انسانی علم کے ذرائع ہیں ظاہری طور پر وہ 5 ہیں. وہ کتنے ہیں؟ 5، جن کو حواس خمسہ بھی کہا جاتا ہے. 5 ظاہری حصے، سینسز. پہلی حص لامسہ ہے، چھونے کی حص. کیا؟ یعنی انسان چھونے سے بہت کچھ سیکھتا ہے. یہ چیز کھردری ہے، نرم ہے، ملائم ہے، کس طرح کی ہے، یہ بہت سا علم انسان جانتا ہے. دوسری حص باصرہ، یعنی دیکھنے کی حص. کیا؟ دیکھنے سے انسان بہت سا علم حاصل کرتا ہے. 80% سے زیادہ جو علم ہے وہ انسان مشاہدہ سے، آبزرویشن سے، دیکھنے سے حاصل کرتا ہے. تیسری انسانی حص ہے وہ ہے حص سامعہ، سننے کی حص. کیا؟ انسان اپنی سماعت سے بہت کچھ سیکھتا ہے، آوازوں میں فرق جانتا ہے اور بہت سا علم حاصل کرتا ہے. اس کے بعد جو چوتھی حص ہے وہ حص ذائقہ ہے، یعنی چکھنے کی حص. کیا؟ اور 5ویں حص شامہ، سونگھنے کی حص. اب یہ ظاہری طور پر انسان کے علم حاصل کرنے کے ذرائع ہیں، سورسز ہیں. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ان ظاہری 5 حصوں کے ذریعے سے انسان یہ جان سکتا ہے کہ میرا خالق کون ہے، مجھے کس نے پیدا کیا ہے اور مجھے کیوں پیدا کیا ہے، وہ میری تخلیق اور مجھے پیدا کرنے کے ذریعے سے کیا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کی اسکیم کیا ہے انسان کو پیدا کرنے اور تخلیق کرنے کے پیچھے، اس کا کیا منصوبہ ہے. اور پھر کیا ان 5 حصوں سے انسان یہ جان سکتا ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے میں نے اسے خوش کیسے کرنا ہے، اسے راضی کیسے کرنا ہے. اسی طرح کے دیگر سوالات پہ اگر انسان غور کرے تو جواب یہی ہوگا کہ ان 5 حصوں کے ذریعے سے انسان بہت سا علم تو حاصل کر سکتا ہے، مگر ان سوالوں کا جواب حاصل نہیں کر سکتا کہ میرا خالق کون ہے. بولیے، میرا خالق کون ہے. ان سوالوں کا جواب انسان اپنی 5 حصوں سے حاصل کر سکتا نہیں. اور مجھے اس نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، یہ مقصد زندگی بھی ان 5 حصوں کے ذریعے سے وہ نہیں جان سکتا. کوئی سوال کر سکتا ہے کہ کیسے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر انسان اپنی آنکھوں سے پوچھے کہ مجھے کس نے پیدا کیا ہے تو وہ کہیں گی ہم نے تو خالق کو کبھی دیکھا نہیں، ہم کیا بتائیں. انسان اگر اپنی سننے کی حص سے یہی سوالات پوچھے تو کان بھی یہی کہیں گے کہ ہم نے اس کو براہ راست کبھی سنا ہی نہیں، ہمیں کوئی عرفان اور کچھ پتہ نہیں.
اسی طرح انسان اگر حصے لامسہ سے پوچھے چھونے کی حص سے، تو وہ حص یہی جواب دے گی کہ وہ تو اس چیز سے پاک ہے کہ میں اس کو چھوتا اور جانتا، کوئی فزیکل اس کی ایگزسٹنس ہوتی جی۔ اسی طرح حصے ذائقہ ہے، تو اگر انسان اس حص سے پوچھے تو خدا تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اسے چکھا جائے۔ یہ بات سمجھ آئی آپ کو کہ نہیں آئی؟ نتیجتاً یہ پانچوں حصے جو ہیں، پانچوں کی پانچوں حصے، یہ انسان کے علم کا بہت بڑا ذریعہ ہے، لیکن ان سوالات کا جوابات یہ پانچوں حصے بھی دے سکتی نہیں ہے کہ میرا خالق کون ہے، اس نے مجھے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ پھر یہ بھی سمجھیے ان پانچوں حصوں کو جو کنٹرول کرتا ہے وہ دماغ ہے۔ وہ کیا ہے؟ دماغ۔ اب اگر کسی کا دماغ ٹھیک نہیں رہا، برین، دماغ خراب ہو گیا، عقل جاتی رہی ہے، اب اس کے پاس یہ پانچوں حصے ہوں بھی تو وہ صحیح ورک نہیں کرتی، صحیح کام نہیں کرتی۔ ایسا ہی ہے نا؟ مثال کے طور پر اگر کسی کا دماغ کام کرنا چھوڑ جائے تو ایسا ممکن ہے کہ اس کو گرم اور سرد پانی محسوس نہ ہو، کیونکہ دماغ نے ڈیٹیکٹ کرنا تھا نا اور بتانا تھا کہ اس چیز سے آپ بچیں۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ جو پاگل ہو جاتا ہے وہ عزت ذلت والے احساس کو محسوس نہیں کر سکتا اور نقصان اور نفع اس میں فرق کر پاتا، تو دماغ ان کو کنٹرول کرتا ہے۔ دماغ بولیے کنٹرول کرتا ہے، ان کے ذریعے سے جو معلومات ہوتی ہے اس کو پروسیس میں لاتا ہے دماغ۔ لیکن اگر ہم اپنے دماغ سے پوچھیں کہ ہمیں بتایا جائے کہ اس کائنات کو کس نے پیدا کیا ہے، ہمیں کس نے پیدا کیا اور کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، تو دماغ بھی سوال کا جواب دے سکتا نہیں ہے، بلکہ دماغ تو الٹا کہہ دے گا کہ میں خود ان حصوں کا محتاج ہوں۔ کہ اگر کسی کا دماغ ٹھیک ہے لیکن اس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں تو وہ فرق نہیں کر پائے گا رنگوں کے اندر۔ دماغ ٹھیک ہے لیکن آنکھیں نہیں ہیں۔ اسی طرح کسی کے پاس دماغ ہے لیکن وہ بہرا ہے، تو وہ سننے والی چیزوں میں یا جو اس کے کان تک چیزیں پہنچ رہی اس میں فرق کر پائے گا نہیں۔ یہ بات آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ بولیے نا۔ تو دماغ بھی انسان کو اللہ تک نہیں پہنچا پاتا اور اس کے سوالات کا صحیح جواب نہیں دے پاتا، کیونکہ وہ خود ان حصوں کا محتاج ہے۔ پھر انسان کے اندر جس طرح ظاہری طور پر 5 حصے ہیں، اسی طرح باطنی طور پہ بھی 5 حصے ہیں۔ کیا بولیے؟ باطنی طور پہ بھی 5 حصے ہیں۔ پہلی حصے مشترک۔ یہ جو حصے باطنی طور پر، یہ جو ظاہری حصے جو معلومات اندر بیچتی ہیں نا، یہ اس کو پروسیس میں لاتی ہیں۔ کیسے؟ اب حصے مشترک جو ظاہری تصویر ہم دیکھتے ہیں نا، یہ اس کو انسانی عقل اور انسانی دماغ کی تختی کے اوپر مرتسم کرتی ہے، نقش کرتی ہے، منقش کرتی ہے۔ آپ نے جو دیکھا ہے یہ اندر جاتا ہے۔ دوسری حصے باطنی، حصے خیال۔ کیا؟ یہ تصاویر اور شکلوں کو محفوظ کرتی ہے ظاہری طور پر۔ مثلا لفظ ہے علی، تو یہ اس کو عین لام یا اس کے ساتھ محفوظ کرتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ پھر تیسری حصے واہمہ۔ کیا؟ یہ کیا کرتی ہے؟ جو اب تک معلومات اندر گئی ہوتی ہے اس کا معنی اور مفہوم اس کا ادراک کرتی ہے، حصے واہمہ۔ سمجھ گئے بات؟ پھر اگلی حصے حافظہ۔ یہ کیا کرتی ہے کہ مانوی جو وجود ہوتا ہے نا، مانوی اس کو محفوظ کر لیتی ہے، جس طرح حصے خیال ظاہری صورت کو محفوظ کرتی ہے۔ حصے خیال کے بارے کا نا، جیسے علی ہے تو عین لام یا کو وہ سیو کر لے گا اپنے اندر، ٹھیک ہے۔ حصے حافظہ اس کے مانوی وجود کو، مثلا کسی دوست کا نام علی ہے، ٹھیک ہے، تو جیسے وہ لیا جائے گا تو حصے حافظہ، حصے خیال اور حصے حافظہ دونوں مل کے آپ کو وہ بندہ یاد کرا دیں گے، وہاں تک پہنچائیں گے۔ 5ویں حصے متصرفہ۔
یہ وہ حص ہے جو تمام اندر پہنچی ہوئی معلومات کو جوڑ کر صحیح مفہوم تک انسان کو پہنچا دیتی ہے۔ لیکن کوشچن یہ ہے، سوال یہ ہے، کیا باطنی پانچوں حصے بھی انسان کو خدا تعالیٰ کا عرفان اور پہچان دے سکتی ہیں؟ تو جواب یہ کہ خود بخود نہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ باطنی حصے خود ظاہری حصوں کی محتاج ہیں۔ اگر کسی کے پاس بینائی نہیں، اندر کوئی معلومات ہی آنکھوں کے ذریعے سے نہیں جا رہی، تو باطنی حصوں نے کیا آگے عمل کرنا ہے اور کیا پروسیس میں لانا ہے اس چیز کو۔ اب تک کی ہماری گفتگو کا خلاصہ یہ نکلا کہ انسان بذات خود اگر چاہے اپنے خالق کو پہچاننا اور اپنی تخلیق کے مقصد کو جاننا، تو بذات خود وہ یہ کر سکتا نہیں ہے۔ ہاں، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، گیس کر سکتا ہے، اندازہ لگا سکتا ہے، محسوس کر سکتا ہے کسی چیز کو کہ کوئی ہے، کسی نے تو اس کو بنایا ہوگا نا۔ اس کے اوپر ہم آگے بات کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ لیکن صحیح ادراک، صحیح معنی، صحیح مفہوم، صحیح تعلیم تک وہ بذات خود پہنچ سکتا نہیں ہے۔ خصوصاً میں نے کہا یہ جو سوالات ہیں، ویسے تو اللہ نے انسان کو بہت کچھ دیا ہوا ہے، لیکن یہ جو سوالات ہیں، ان سوالات تک اپنی ظاہری حصوں کے ذریعے یا باطنی حصوں کے ذریعے پہنچ سکتا نہیں۔ ہاں، زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا، میں نے کہا گیس کرے گا، تکا لگائے گا، اندازہ لگائے گا، اور پھر اندازے میں ہزار غلطیاں کر جائے گا۔ کیسے؟ اس کے اوپر میں آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی اس بات کی کہ انسان اپنی تمام تر ظاہری اور باطنی حصوں کے ذریعے سے، حتیٰ کہ اپنے عقل و دماغ کو بھی استعمال میں لاتے ہوئے، نہ معرفت خالق کائنات تک خود پہنچ سکتا ہے اور نہ ہی معرفت مقصود حیات تک خود پہنچ سکتا ہے۔ اس کو کسی نہ کسی ڈیوائن گائیڈنس کی ضرورت ہے، خدا کی طرف سے آنے والی کسی نہ کسی ہدایت اور کسی نہ کسی تعلیم کی بولیے ضرورت ضرور ہوتی ہے، اور وہ جو خدا کی طرف سے رہنمائی ہے اسی کو وحی کہتے ہیں۔ اس پہ ہم انشاءاللہ آگے بات کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا زیادہ سے زیادہ ایک تکا لگائے گا، گیس کرے گا۔ کیسے؟ جیسے ایک حکایت ہے جس کو میں نے تھوڑا سا اضافہ کے ساتھ اس کو میں بیان کرنے لگا ہوں، اس میں میں نے تھوڑا سا اضافہ کیا ہے۔ ایک گاؤں میں رات کے وقت ہاتھی آ گیا۔ کیا آ گیا؟ ہاتھی آ گیا۔ انہوں نے کبھی زندگی میں ہاتھی نہیں دیکھا تھا۔ پرانے دور تھے، نہ موبائل تھا، نہ کوئی سوشل میڈیا تھا۔ آج تو ہمارے بچے کو پتہ ہے نا یہ جانور کس طرح کا ہے، یا چڑیا گھر بنے ہوئے وہاں جا کے دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس طرح کا کوئی انتظام نہیں تھا، پرانا دور، صدیوں پرانی بات ہے۔ تو وہ جو شخص لے کے آیا، اس نے کہا پورے گاؤں میں منادی کرائی، جس نے ہاتھی دیکھنا ہے وہ آ جائے۔ اب پورا گاؤں ٹوٹ پڑا۔ اب اس نے ہاتھی کو ایک کمرے کے اندر باندھا ہوا تھا، شدید اندھیرا تھا۔ اس نے کہا بھئی ایک ایک بندہ اندر جائے اور ہاتھی دیکھ کے باہر آ جائے۔ اب پہلا بندہ اندر گیا، اس نے کیا کیا، اس نے جا کے نہ ہاتھی کی کمر پہ ہاتھ اس کا کسی طریقے سے لگ گیا، کمر پہ ہاتھ لگایا۔ کمر پہ ہاتھ لگانے کے بعد اس نے گیس کر لیا، ایک تکا لگا لیا کہ ہاتھی یہ ہوگا۔ وہ باہر آیا، لوگوں نے پوچھا کہ ہاتھی کس طرح کا ہے۔ اب چونکہ اس کا ہاتھ کمر کے اوپر لگا تھا نا، اس نے کہا ہاتھی تو پل کی طرح ہے۔ ہاتھی کیا ہے؟ کوئی پل ہے، کوئی پل۔ دوسرا بندہ اندر گیا، اس کا ہاتھ اس کی یہ پیٹ اور پسلیوں پہ لگا۔ وہ باہر آیا، لوگوں نے پوچھا ہاں ہاتھی کس طرح کا، اس نے کہا بھی ہاتھی تو دیوار ہے، ہاتھی تو دیوار ہے۔ اب تیسرا بندہ آگے اندر گیا، اس کا ہاتھ ہاتھی کی ٹانگ کے اوپر لگا، ہاتھی کی ٹانگ کے اوپر۔ اب جب یہ باہر آیا تو لوگوں نے پوچھا ہاں ہاتھی کس طرح کا ہوتا ہے، اس نے کہا ہاتھی تو کوئی ستون ہے، ہاتھی تو کوئی بلا ہے، ستون ہے۔ اگلا شخص اندر گیا، اس کا ہاتھ ہاتھی کے کان پہ لگا۔
جب وہ باہر آیا لوگوں نے پوچھا ہاں ہاتھی کس طرح کا ہوتا ہے؟ اس نے کہا ہاتھی تو پنکھا ہے، ہاتھی تو بہت بڑا پنکھا ہے۔ اگلا شخص چلا گیا، اس کا ہاتھ ہاتھی کے دانت کے اوپر لگا۔ جب وہ باہر آیا لوگوں نے پوچھا ہاں ہاتھی کس طرح کا ہوتا ہے؟ اس نے کہا ہاتھی تو تلوار ہے، ہاتھی تو اس کا جو دانت ہے، ہاتھی تو تلوار ہے۔ اگلا شخص اندر گیا، اس کا ہاتھ اس کی سونڈ پہ لگ گیا۔ ایک حکایت ہے جس سے میں آپ کو ایک چیز سمجھا رہا ہوں، سونڈ پہ لگ گیا۔ تو جب وہ باہر آیا لوگوں نے پوچھا کہ ہاتھی کس طرح کا ہوتا ہے؟ اس نے کہا ہاتھی تو کوئی موٹا رسا ہے، ہاتھی کوئی موٹا رسا ہے۔ اب وہاں جھگڑا ہو گیا، وہ کہیں کہ یہ کہتا ہے کہ ہاتھی پل ہے، یہ کہتا ہے ہاتھی دیوار ہے، یہ کہتا ہے ہاتھی ستون ہے، یہ کہتا ہے ہاتھی پنکھا ہے، یہ کہتا ہے ہاتھی تلوار ہے، یہ کہتا ہے ہاتھی موٹے رسے کی طرح۔ وہ آپس میں لڑ پڑے، جھگڑ پڑے، وہ کہے میں سچا ہوں، وہ کہے میں سچا ہوں، وہ کہے تو جھوٹا ہے، وہ کہے تو جھوٹا ہے۔ لڑ لڑ کے جھگڑ جھگڑ کے ایک دوسرے کے سر پھاڑے اور کئی لوگ زخمی ہو گئے۔ صبح کو جب روشنی ہوئی، روشنی میں جا کے جب لوگوں نے دیکھا تو انہیں حقیقت معلوم ہوئی کہ ہاتھی تو جو کچھ کہا گیا تھا ویسے نہیں تھا۔ ایسا بولیے، حقیقت اس سے کلیتاً مختلف تھی۔ ایسا ہی ہے نا؟ اب اس حکایت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بجائے لڑنے کے، جھگڑنے کے، محض کسی ایک زاویے سے کسی چیز کو دیکھ کے فیصلہ کرنے کے اور پھر ایک دوسرے کو جھوٹا قرار دینے اور جھگڑنے اور لڑنے کے، اگر وہ رات کے وقت روشنی کا انتظام کر لیتے تو ان کی آپس میں لڑائی نہ ہوتی، آپس میں جھگڑا، ایک دوسرے کو جھوٹا قرار نہ دیتے۔ یا اگر رات کے وقت ان کے پاس روشنی کا انتظام نہیں تھا تو دن کی روشنی کا انتظار کر لیتے۔ یہ بات آپ سمجھے کہ نہیں؟ ہماری خرابی بھی یہی ہے کہ ہم اس حکایت کو ہر حوالے سے پرکھیے کہ ہم بغیر روشنی کے کیا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کے کردار کے بارے میں بھی کہ وہ کس طرح کا ہے، کسی کو کسی ایک اینگل سے دیکھا اور فیصلہ کر لیا۔ اسی طرح ہم لوگوں کے خدا کے بارے میں بھی محض اپنی قیاس آرائی کے ذریعے سے فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ ہم اپنی عقل سے ہی یہ فیصلے کر لیں کہ وہ خدا ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، اور اس کو ایسے ایسے ماننا چاہیے اور اس کی عبادت ایسے کرنی چاہیے اور اس کو راضی ایسے کرنا چاہیے۔ اپنی عقل سے ہی فیصلے اگر کریں گے تو اس سے خدا راضی نہیں ہوگا۔ اب یہاں بہت سے لوگ ہیں جو اسی طرح گیس کر رہے ہیں، کیا سرائیاں کرتے ہیں خدا تعالیٰ کے بارے بغیر روشنی کے، کیا، اور پھر ایک دوسرے کو غلط قرار دیتے ہیں اور جھگڑا کرتے ہیں اور لڑائیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو غلط قرار دیتے ہیں، چاہے وہ مذہب کے اندر رہتے ہوئے مسلکی لڑائیاں ہوں یا مذاہب کے درمیان کی لڑائیاں ہوں، یا جو مذہب کو نہیں مانتے اس سے آزاد ہو کے سوچتے ہیں ان کی لڑائیاں ہوں۔ یہاں بات وہی ہے کہ روشنی کی ضرورت ہے، کیا، جو حقیقت کو عیاں کر دے، حقیقت کو ظاہر کر دے، اور وہی اسی روشنی کو کہتے ہیں جو حقیقت کو عیاں کر دیتی ہے، اس کے خالق کی پہچان کروا دیتی ہے اور انسان کی زندگی کا جو مقصد ہے اس کے سامنے واضح کر دیتی ہے، کیا سرائیاں ختم کر کے حقیقت کا مشاہدہ کروا دیتی ہے۔ وہی اس روشنی کا نام ہے، وہی انسان کے اوپر یہ ظاہر کرتی ہے کہ خدا کون ہے اور اس نے مجھے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ آئی ہے؟ تو اس مثال کو سامنے رکھیے اور پھر دیکھیے کہ روشنی کے بغیر سارے حواس انہوں نے استعمال کیے لیکن وہ حقیقت تک پہنچ سکے، کیونکہ حواس جو ہیں یہ کئی دفعہ انسان کے صحت مند ہونے کے باوجود رزلٹ ٹھیک نہیں دیتے، رزلٹ ٹھیک۔ مثال کے طور پر آپ ایک صحت مند آدمی ہیں، آپ جب ٹرین میں بیٹھتے ہیں تو کھڑکی سے دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ درخت دوڑ رہے ہیں،
درخت بھاگ رہے ہیں، لگتا ہے نا، ایسا محسوس ہوتا ہے نا، حالانکہ آپ بالکل صحت مند ہیں، آپ کا دماغ بالکل تندرست ہے، لیکن حواس جو ہیں وہ صحیح رزلٹ نہیں دے رہے آپ کو. حالانکہ درخت اپنی اپنی جگہ پر قائم ہیں، موجود ہوتے ہیں، وہ تو بھاگ نہیں رہے ہوتے، وہ تو دوڑ نہیں رہے ہوتے. اسی طرح بعض اوقات سارے حواس بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، سارے حواس بولیے بالکل ٹھیک ہو. لیکن کوئی نہ کوئی عارضہ ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے رزلٹ ٹھیک نہیں آتا. مثال کے طور پر کوئی بندہ شدید بیمار ہے تو اسے ہر چیز کڑوی لگتی ہے، حالانکہ وہ چیز کڑوی ہوتی نہیں ہے. یہ بات آپ کو سمجھ آئیے. پھر اگر سارے حواس بھی صحیح نتیجہ دے رہے ہوں تو عقل خطا کھا جاتی ہے. عقل کو اگر گائیڈنس اور تعلیم اور تربیت اور ہدایت وحی کے ذریعے نہ ملے، عقل خطا کھاتی ہے. مثلا وحی کے ذریعے جو پیغام ملتا ہے، پیغمبر کے ذریعے جو پیغام ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر تم مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اور عطا کیا جائے گا، زکوٰۃ سے مال بڑھے گا، صدقات سے مال بڑھے گا. اب یہ عقل کے بالکل خلاف چیز ہے. عقل کہتی یہ کیسے ہو گیا، جیب سے تو پیسے جا رہے ہیں، آ تو نہیں رہے. یہ بات سمجھیں. لیکن ایمان اور وحی اس چیز کو ثابت کر دیتی ہے کہ نہیں، جب آپ ایسا کریں گے تو ایز اے رزلٹ یہ ہوگا، نتائج یہی ہوں گے کہ آپ کے پاس دولت بڑھے گی اور اللہ اس میں برکت عطا فرما دے گا. اور جو لوگ چیریٹی کرتے ہیں، جو لوگ خیرات کرتے ہیں اور انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، ان کی زندگیاں آپ دیکھیے تو وحی کی بات آپ کو سچی نظر آئے گی، نہ کہ وقتی طور پر جو عقل کو لگ رہا ہوتا ہے وہ بات آپ کو سچی نظر آئے گی. تو انسانی حواس بھی مسٹیک کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، عقل بھی بولیے. ایسی روشنی کی ضرورت ہے جو انسان کو حقیقت تک پہنچا دے. انسان کو بولیے. تو وہ جو روشنی ہے اسی کا نام وحی ہے. اسی کا نام بولیے. وہ روشنی جو انسان کو 100% حقیقت تک پہنچا دیتی ہے، حقیقت کو عیاں کر دیتی ہے، اس پر ظاہر کر دیتی ہے اور انسان اس کا مشاہدہ کر لیتا ہے حقیقت کا، یہ وحی ہے. یہ کیا ہے بولیے. پھر اس کو اس اعتبار سے بھی سمجھیے کہ وحی کی ضرورت کیوں پڑی. ابھی تک جو میں نے سمجھایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے ذاتی ذرائع علم کے ذرائع سے وہ براہ راست خود خدا کو جان سکتا، اس کا عرفان حاصل کر سکتا، اور نہ ہی اپنی تخلیق کا عرفان حاصل کر سکتا ہے. تو جو حق کا متلاشی ہے تو وہ روئے گا، وہ چلائے گا، تڑپے گا کہ اے مجھے پیدا کرنے والے، تو مجھ پر کرم فرما، مجھ پر مہربانی کر، مجھے بتا کہ تو کون ہے اور مجھے تو نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. تو پھر اس پروردگار کو انسانیت پہ رحم آتا ہے اور وہ اپنے بندوں میں سے کسی کا چناؤ کرتا ہے اور اس پر اپنی وحی نازل کرتا ہے. اس پر بولیے اپنی. اور اس وحی کے ذریعے سے وہ اپنے بندوں کو پیغام پہنچاتا ہے کہ میں کون ہوں اور میں نے تمہیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا. پھر وحی کی ضرورت کیوں پڑی، دوسرے سبب پہ ہم بات کرتے ہیں. وہ یہ کہ انسان کی بہت ساری ضروریات ہیں، کیونکہ انسان سوشل ہے، سماجی طبیعت کا ہے. یہاں رہتے ہوئے اس کی بہت ساری ضروریات ہیں، معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں رہتے ہوئے. انسان کی پہلی ضرورت اس کی اخلاقی ضرورت ہے. کیا؟ اخلاقی ضرورت. ایک دوسرے کے ساتھ ہم نے کیسے چلنا ہے. ایک دوسرے کے ساتھ بولیے کیسے چلنا، کس کے ساتھ کتنا اچھا رویہ رکھنا ہے، کہاں سختی کرنی ہے، کہاں نرمی کرنی ہے، عدل و انصاف کیسے کرنا ہے، معاملات کیسے چلانے، رویے کیسے رکھنے، اخلاقی ضروریات. دوسری انسان کی ہیں غذائی ضروریات. کیا؟ کہ رزق کون سا حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے، کتنا حاصل کرنا ہے اور کہاں سے حاصل کرنا ہے، حاصل کر لیا اس کا پھر استعمال کیسے کرنا ہے، ٹھیک، حد سے تو نہیں بڑھنا. کلو واشربوا ولا تسرفوا، کس طریقے سے چلنا ہے، کھاؤ پیو اور حد سے آگے نہ بڑھو، قرآن مجید نے کہا.
غذائی ضروریات ہیں انسان کی، اسی طرح انسان کی معاشی ضروریات ہیں۔ مال کیسے کمانا ہے، کما کر کیا لانا ہے، کما لیا اب اس پیسے کا کیا کرنا ہے، سمجھے یا نہیں؟ جی جی اب ان سوالوں کے جوابات کیسے انسان کو ملیں گے؟ پھر انسان کی ضرورت ہے جنسی ضرورت۔ اب کیا کوئی بھی مرد کسی بھی عورت سے اپنی جنسی ضرورت پوری کر سکتا ہے، یا کوئی بھی عورت کسی بھی مرد سے اپنی جنسی ضرورت پوری کر سکتی؟ جنسی ضرورت کیسے پوری کرنی ہے، اس کے لیے حد کیا ہے، اس کے لیے لیمیٹیشنز کیا ہے؟ یہ بات آپ کو سمجھ آئی ہے؟ کیسے پتہ چلے گا ان چیزوں کے بارے میں؟ یہ انسانی ضروریات ہیں، ان سب کے لیے احکام بھی چاہیے، قوانین بھی چاہیے، ضوابط چاہیے، ضابطے چاہیے۔ ان سب کی حاجت ہے، قوانین کی بھی اور احکام کی بھی اور ضوابط کی بھی۔ اب اگر احکام، قوانین اور ضوابط انسان کے بنائے ہوں گے تو وہ اپنے مفادات کو پیش نظر رکھ کر قوانین بنائے گا۔ مثلا جو امیر طبقہ ہے، جاگیردار طبقہ ہے، وہ اپنے مفادات کو پیش نظر رکھ کے قوانین بنائیں گے، ضوابط بنائیں گے۔ جبکہ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے اور علم اور ہدایت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ایسے قوانین ہوں، ایسے احکام ہوں جو انسانی خود غرضیوں سے بالا تر ہوں، ایسا نظام حیات ہو، نظام زندگی ہو جس کے اندر غذائی ضروریات کے متعلق احکام ہوں، ضوابط ہوں، قوانین ہوں، اخلاقی ضروریات کے متعلق، معاشی ضروریات کے متعلق، جنسی ضروریات کے متعلق، سیاسی اور ملکی ضروریات کے متعلق، انتظامی ضروریات کے متعلق ایسا نظام ہو جو انسانی خود غرضیوں سے بالا تر ہو۔ اب انسانی خود غرضیوں سے بالا تر نظام انسان خود وضع کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، طبیعتوں میں بخل رکھ دیا گیا۔ انسان اپنے مفاد کو دیکھ کر قوانین بناتا ہے۔ تو انسانی خود غرضیوں سے بالا تر نظام وہی ہو سکتا ہے جو انسانوں نے نہ بنایا ہو بلکہ خود خالق کائنات نے بنایا ہو۔ اب اس نظام کے بارے میں ہمیں خبر کیسے ہوگی؟ اور اس نظام کو ہم نے ایک لائحہ عمل کے طور پر، ایک قانون کے طور پر، ایک ضابطے کے طور پر، ایک ریگولیشنز کے طور پر ہم نے کیسے اس کو نافذ کرنا ہے، اس کے لیے بھی ہمیں پوری تعلیم چاہیے۔ تو یہ سارا نظام اور اس کو نافذ کیسے کرنا ہے، نافذ بولیے، ان سب کی بھی جو تعلیم ہے وہ ہمیں وحی کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے۔ انسان ڈائریکٹ نہ تو یہ نظام حاصل کر سکتا ہے، اور نظام کو نافذ کیسے کرنا ہے براہ راست خود انسان جان سکتا نہیں۔ تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ جس خالق نے نظام قائم کیا ہے ایسا، وہ ہم تک نظام پہنچائے، اور پہنچانے کا جو واسطہ اور ذریعہ ہے وہ وحی ہے، اور جس پر نازل ہوتی ہے وہ پیغمبر اور نبی ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ آئی؟ تو وحی کے بغیر اور نبی کے بغیر، پیغمبر کے بغیر نہ تو ہم اللہ کی پہچان حاصل کر سکتے ہیں، نہ اپنی زندگی کا مقصد، اور نہ ہی اپنی ضروریات کے متعلق صحیح احکام، قوانین اور ضوابط پر مشتمل ایک نظام حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ بات سمجھ آئیے آپ کو جی؟ پھر اگلی بات سمجھیے، ایک سوال قائم ہوتا ہے اگلا۔ کوئی سوال کر سکتا ہے، اب تک کی میری جو گفتگو ہے اس پر کوئی کومنٹ کر سکتا ہے، سوال کر سکتا ہے کہ آپ نے کہا کہ انسان اپنے حواس کے ذریعے، اپنی عقل کے ذریعے خدا کا عرفان حاصل نہیں کر سکتا، صحیح طور پر حقیقت کو روز روشن کی طرح عیاں نہیں پا سکتا۔ تو کوئی سوال کر سکتا ہے کہ جو عقل ہے، کیا بولیے، جو عقل ہے، یہ تو باقاعدہ غور و فکر کرتی رہتی ہے، کیا کرتی ہے؟ اور یہ تو کوئی نہ کوئی آپ کو غور و فکر کا رزلٹ دیتی ہے۔ مثال کے طور پر عقل جب کسی کاریگری کو دیکھتی ہے تو وہ فیصلہ سناتی ہے کہ اس کا کوئی کاریگر بھی ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ آئی ہے یا نہیں ہے؟ عقل جب کسی صنعت کو دیکھتی ہے تو وہ فیصلہ دیتی ہے کہ اس کا کوئی صانع بھی ہے، بنانے والا بھی ہے۔
عقل جب کسی ڈیزائن کو دیکھتی ہے تو وہ فیصلہ دیتی ہے کہ اس کا کوئی ڈیزائنر بھی ہے، ڈیزائن بنانے والا بھی ہے۔ عقل جب کسی پینٹنگ کو دیکھتی ہے تو وہ فیصلہ دیتی ہے کہ اس کا کوئی پینٹر بھی ہے۔ ہاں، عقل یہاں تک پہنچا دیتی ہے کہ کوئی ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے اور وہ یہ چلا رہا ہے نظام، اور وہ یہ نظام چلانے والا خود انسان نہیں ہے، خود انسان نہیں، کوئی ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ عقل یہاں تک پہنچا دے گی، لیکن اس سے آگے کے جو سوالات ہیں وہاں تک عقل پہنچا سکتی نہیں ہے کہ آخر جس نے پھر مجھے پیدا کیا ہے وہ کون ہے اور مجھے کیوں پیدا کیا ہے، وہ میری تخلیق کے ذریعے کیا چاہتا ہے، اور اگر وہ میرا خدا ہے تو میں اس احساس میں کہ اس نے مجھے پیدا کیا میں اس کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اب میں اس کا شکر کیسے ادا کروں؟ میں اس کی عبادت کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کی عبادت کیسے کروں؟ یہ جو سوالات ہیں یہ عقل کے ذریعے سے ان کا جواب حاصل ہو سکتا، یہ وحی کے ذریعے، پیغمبر کے ذریعے، نبی کے ذریعے سے ہی ان سوالات کا جواب حاصل ہو سکتا ہے۔ یہاں تک ہم نے جو گفتگو کی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وحی وہ روشنی ہے جو انسان کو خالق کی پہچان دیتی ہے اور اس کی تخلیق کا مقصد دیتی ہے، اور خالق کو راضی کیسے کرنا ہے، اس کو خوش کیسے کرنا ہے، اس کے بارے میں آپ کو حقیقت واضح کرتی ہے۔ اور جس پر وحی نازل ہوتی ہے وہ نبی ہے۔ تو اب تک کی گفتگو سے یہ پتہ چلا کہ ہدایت کے لیے وحی کی بھی ضرورت ہے اور نبی کی بھی ضرورت ہے۔ اب وحی ہر انسان پر نازل نہیں ہو سکتی، ہر انسان پر نازل، نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی ایسے ہی کوئی شخص اٹھ کے دعویٰ کر دیتا ہے کہ میں نبی ہوں، مجھ پر وحی اتری، بلکہ جب کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے تو اسے معجزہ پیش کرنا ہوتا ہے۔ کیا؟ معجزہ پیش کرنا، ورنہ تو کوئی بھی شخص کسی کو قتل کرے اور کہہ دے کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے، کوئی بھی شخص کسی کے ساتھ زیادتی کر دے اور کہہ دے کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی، لہٰذا ہر شخص وحی کا اعلان کر سکتا۔ نہیں، لہٰذا تاریخ میں دیکھیے جن جن نبیوں نے بھی وحی کا اعلان کیا انہوں نے باقاعدہ اپنے سچے نبی ہونے پر معجزہ پیش کیا، بے شک، اور اب چونکہ ختم نبوت ہو گئی تو قیامت تک کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے ذریعے جو وحی آئی اور وحی کی صورت میں جو کتاب بنی، کتاب ہدایت، اس کو قرآن مجید کہتے ہیں۔ یہ جو قرآن ہے یہ فائنل اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے ہدایت کی، اس کے بعد مزید کسی آسمانی کتاب کی ہدایت کی ضرورت رہتی نہیں ہے، آسمانی ہدایت مزید اس کی حاجت اور ضرورت رہتی۔ اس کی وجہ میں نے بتا دی کہ یہ فائنل کتاب ہے۔ فائنل کس اعتبار سے؟ یہ ہر حوالے سے حتمی کتاب ہے، قطعی کتاب ہے، محفوظ کتاب ہے۔ پہلے نیکسٹ مزید کتاب کی ضرورت اس لیے بھی پڑتی تھی نا کیونکہ جو پہلی کتاب تھی وہ محفوظ نہیں رہتی تھی۔ اب قرآن تو محفوظ ہے، بے شک، قرآن بولیے، محفوظ ہے، لہٰذا مزید کتاب کی تو ضرورت ہے ہی نہیں، لہٰذا نہ تو اب کوئی نبی آئے گا نہ مزید کوئی کتاب آئے گی۔ قرآن مجید کیوں نازل کیا گیا؟ ایک جواب میں دے چکا ہوں، ہے تو یہ بھی وحی ہے، بولیے، یہ بھی بڑی، اس سے پہلے بھی وحی اتر چکی، کتابیں اتر چکی، قرآن کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیونکہ خود تاریخ گواہ ہے، جن پر وہ کتابیں اتریں وہ امتیں گواہ ہیں کہ وہ کتابیں محفوظ نہیں رہیں، تورات، انجیل اور زبور وغیرہ۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے ضرورت وحی کے تحت انسانیت پہ کرم فرمایا اور اپنی محفوظ ترین کتاب قرآن مجید کو نازل کیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس پہ۔ اب قرآن کیا ہے، کس طرح کی وحی ہے؟ سبحان اللہ، قرآن ایک ایسا معجزہ ہے
اس کو جس طرح کا آدمی جس طبیعت اور جس طرح کی ذہنیت کے ساتھ پڑھتا ہے یہ اس کو اسی طرح کی تعلیم دینا شروع کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی سیاستدان اس کو پڑھتا ہے تو وہ اس میں سے اپنے لیے پوائنٹس نکالنا شروع کر دیتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ یہ تو سیاست کی کمال درجے کی کتاب ہے، رہنما اصول مل رہے ہیں۔ کوئی معاشرت کے اعتبار سے اس کو پڑھتا ہے، وہ اس کے پوائنٹس اور اس کی آیات نکالنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ اس کو سینکڑوں آیات ملنا شروع ہو جاتی۔ کوئی اس کو سماجیت کے اعتبار سے، کوئی اس کو اقتصادیات اور معاشیات کے اعتبار سے، اکنامکس کے اعتبار سے پڑھتا ہے، وہ حیران رہ جاتا ہے۔ کوئی اس کو آداب اور اخلاقیات کے اعتبار سے پڑھے تو وہ حیران رہ جاتا ہے۔ کوئی اس کو عقائد اور نظریات کا ذہن رکھ کے پڑھے وہ حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کیسی کمال کی کتاب ہے۔ کوئی اس کو جذبات اور نفسیات کی تعلیم کے اعتبار سے پڑھے وہ حیران رہ جاتا ہے۔ کوئی حیاتیات کے اعتبار سے انسان کی تخلیق کیسے ہوئی، پانی سے، مٹی سے، پھر مراحل کیا تھے، قرآن مجید جگہ جگہ اس کے بارے میں رہنمائی دیتا ہے۔ تو حیاتیات کی کتاب، بایولوجی، اگر اس اعتبار سے اس کو پڑھنا شروع ہو جائیں بہت سے رہنما اصول دیتا ہے قرآن مجید۔ کوئی اس کو طبیعیات کے اعتبار سے پڑھے تب اصول دیتا ہے، کیمیات کے اعتبار سے تب اصول دیتا ہے۔ نباتات اور حیوانات کے بارے میں آپ کو علم چاہیے، بہت سی آیات اس کے اوپر ہے۔ کوئی اس کو تاریخی ثقافات اور حضارات کے اعتبار سے، حضارہ یا اردو میں حضارات کہہ لیں، ثقافت کو کہا جاتا ہے، تو تاریخی حوالے سے کوئی اس کو پڑھنا چاہے، ثقافات کے حوالے سے، تو یہ آپ کو پچھلی قوموں کی تاریخ بتاتا ہے، ان کی ثقافتیں بتاتا ہے، ان کے نظریات اور طریقے بتاتا ہے قرآن مجید۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کو کوئی سیاست کی کتاب نہ سمجھے، کوئی معاشرت کی کتاب نہ سمجھے، کوئی معاشیات یا اقتصادیات کی کتاب نہ سمجھے۔ کہ محض یہی ہے، یہ نہ کہے کہ یہ صرف اخلاقیات کی کتاب ہے یا یہ صرف فقہ کی کتاب ہے جس میں وضو غسل کے طریقے ہیں اور ظاہری آداب وغیرہ ہیں، تیمم وغیرہ، پاکی کے مسائل ہیں۔ نہ، محض یہ نہ سمجھے، محض عقائد کی کتاب بھی نہ سمجھے، اس کو محض حیاتیات یا طبیعیات کی، نباتات، حیوانات کی کتاب بھی نہ سمجھے، محض اس کو کوئی تاریخی کتاب بھی نہ سمجھے۔ اس کا صحیح تعارف کیا ہو سکتا ہے قرآن مجید کا؟ بولیے، صحیح تعارف کیا ہو سکتا یہ ایک سوال ہے۔ اس پہ بہت سارے علماء نے بہت کچھ لکھا ہے، اس پہ میں نے بھی کچھ عاجزانہ طور پر لکھا ہے۔ وہ یہ کہ قرآن مجید خدا کا دسترخوان ہے، خدا تعالیٰ کا دسترخوان؟ اس دسترخوان پر جو بھی سچا طالب بیٹھ جائے، اس کی جو بھی سچی طلب ہو، تو اس دسترخوان پر ہر طلب کے مطابق ختم نہ ہونے والا رزق موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ ختم نہ ہونے والا، بولیے، رزق موجود ہے۔ یہ خدائی دسترخوان ہے، خدا کا ایک دسترخوان ہے۔ جس طلب کے ساتھ کوئی یہاں آ جائے، قرآن اس کو اسی کی طلب کے مطابق عطا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہی ہے، اللہ تعالیٰ کی محفوظ ترین کتاب ہے، اور جس رسول پر نازل ہوئی وہ بھی آخری نبی ہیں۔ لہٰذا قرآن مجید جو ہے یہ ان تمام سوالات کا جواب دیتا ہے جو انسان بغیر وحی کے حاصل کر سکتا نہیں، اور بغیر رسول اور بغیر نبی کے حاصل کر سکتا نہیں ہے۔ تو قرآن مجید بہت ساری تعلیمات کے اوپر روشنی ڈالتا ہے، لیکن جو اس کا مین فوکس ہے، توجہ ہے، ارتکاز ہے، کنسنٹریشن ہے تعلیم کی قرآن مجید کی، وہ یہ کہ یہ بتاتا ہے کہ آپ کا خالق کون ہے، ہمارا خالق کون؟ پھر یہ بتاتا ہے کہ ہمارا اس کے ساتھ رشتہ عبدیت کس طرح کا ہے، ہم اس کے بندے ہیں، ٹھیک، یہ بتاتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ تعلق کیسے رکھنا ہے، یہ بتاتا ہے۔ پھر یہ بھی بتاتا ہے کہ اس خدا کا ہم نے پسندیدہ بندہ کیسے بننا ہے، کیونکہ اس نے تو اختیار دے دیا آپ کو، نیکی اور برائی کو چوز کرنے کا، انتخاب کرنے کا، بولیے، اختیار دے دیا نا، تو اس کا پسندیدہ بندہ ہم نے کیسے بننا ہے؟
ان سوالات کا جواب دیتا ہے۔ پھر قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے، خدا تعالیٰ اس سوال کا جواب دیتا ہے۔ پھر یہ سوال کہ اگر ہم اس کے پسندیدہ بندے بن گئے، ایسے بندے بن گئے جن پر وہ راضی ہوتا ہے، تو اس کا رزلٹ کیا نکلے گا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ اور اگر ہم اس کے پسندیدہ بندے نہ بنیں، ایسے بندے نہ بنے جن پر وہ خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، تو اس کا رزلٹ کیا نکلے گا دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، مرنے کے بعد بھی۔ یہ جو کویسچنز تھے، یہ جو مقاصد تھے، ظاہری سی بات، ان سب کے حصول کے لیے خدا کی طرف سے ایک رہنمائی کی ضرورت تھی۔ اس رہنمائی کو وحی کہتے ہیں، اس رہنمائی کو بولیے، وہی کہتے اور اسی وحی کو جب جمع کیا گیا تو وہ ایک کتاب اور مصحف ہے جس کو قرآن مجید کہا جاتا ہے۔ اب کتاب کا ایک پریکٹیکل بھی چاہیے، کتاب کا بولیے، پریکٹیکل رسول کی ذات ہے کہ قرآن مجید کا جو بھی حکم ہے وہ اس کا ہمیں پریکٹیکل کر کے بتاتے ہیں کہ اس کو عملی طور پر ایسے ایسے کرنا ہے۔ مثال کے طور پر نماز کا حکم ہے، تو عرض کی کہ یا رسول اللہ نماز پڑھنی کیسے ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ مجھے دیکھتے رہا کرو، جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں اسی طرح کرتے چلے جاؤ، تمہاری بھی نماز ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو پیغمبر پریکٹیکل ہیں کتاب الہی کے، ان کے بغیر ہم کتاب ہدایت کو سمجھ سکتے نہیں۔ پھر آنے والے زمانوں میں جو نئی نئی ضروریات پیدا ہونی تھیں، جن کے بارے میں واضح سنت اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نہ ہو، تو اس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی واہل بیتی، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری عطرت، میری اہل بیت ہے۔ بے شک۔ وَإِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، اور بے شک قرآن اور میرے اہل بیت کبھی جدا نہ ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پہ بھی میرے پاس اکٹھے آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو ان کو پریکٹیکل بنایا گیا قرآن مجید کا، بولیے۔ ان کو پریکٹیکل حضرت مولا کائنات کی زندگی، سیدہ کائنات کی زندگی، حسنین کریمین علیہ السلام کی زندگی قرآن مجید کا پریکٹیکل ہے۔ بے شک۔ اور بعد ازاں بھی پھر ائمہ اہل بیت کی جو زندگی ہے وہ اصل ہیرو اور اصل امام ہیں تاریخ اسلامی کے، بے شک۔ کہ انہوں نے اپنے کردار سے قرآن مجید کا پریکٹیکل پیش کیا ہے، قرآن مجید کے احکام کا عملی نمونہ پیش کیا۔ بے شک۔ پھر قرآن کیا ہے؟ قرآن بولیے کیا ہے؟ کیا ہے؟ اس کا جواب خود قرآن نے بھی دیا، سبحان بہت سے مقامات پہ دیا۔ قرآن کیوں نازل کیا گیا، بہت سے مقامات پر جواب دیا گیا۔ اس مختصر وقت میں میں صرف ایک آیت مبارکہ پہ بات کروں گا جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اور یہ قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس، یہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے، سبحان اللہ۔ تمام انسانیت کے لیے بولیے ہدایت۔ ہدایت ہے۔ ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ یہ جتنے سوالات ذہن میں آ رہے تھے اور جتنی انسانی ضروریات تھی وہ کیسے پوری ہونی ہے، وہ بولیے۔ کیسے پوری ہوں؟ ان تمام سوالات کا جواب یہ ہدایت ہے۔ بے شک۔ پھر ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں دلالۃ بلطف، ہدایت کہتے ہیں بڑے ہی لطف و کرم کے ساتھ، کیا؟ بڑے لطف و کرم کے ساتھ۔ بڑی ہی محبت اور شفقت برے انداز سے رہنمائی کرتے ہوئے کسی کو مقصود تک پہنچا دینا، اس کی منزل تک پہنچا دینا، یہ سارا پروسیس، یہ سارا عمل ہدایت کہلاتا ہے۔ یعنی قرآن مجید آپ کو آغاز سے لے کر اختتام تک، جنت جانے تک، خدا تعالیٰ کی ملاقات تک، یہ جو سارا سفر ہے بڑے ہی لطف و کرم کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ، محبت اور شفقت برے انداز کے ساتھ۔ پھر اگر کسی جگہ وعید آئی ہے، سختی بھی آئی ہے، تو وہ بھی تربیت کا حصہ ہوتی ہے، کیونکہ انسانی مزاج ایسا ہے نا۔ تو یہ بڑی ہی لطف اور محبت اور شفقت اور کرم کے ساتھ قرآن مجید رہنمائی کرتے ہوئے انسان کو مقصود تک پہنچا دیتا۔ تو یہ وہ کتاب ہے
جو ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے، اور سراپا ہدایت ہے ساری انسانیت کے لیے. بے شک بولیے ساری انسانیت کے لیے. تو قرآن مجید کے نازل ہونے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت بن جائے. اور پھر میں نے کہا کہ پہلی کتابیں بھی آئیں، وہ بھی وحی تھی، لیکن اس وحی میں اور اس وحی میں فرق کیا ہے؟ فرق یہی ہے کہ وہ محفوظ نہ رہ سکیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی حفاظت کا ذمہ ان امتوں کے اوپر تھا، اور یہ جو وحی نازل ہوئی اس کی حفاظت کا ذمہ خود نازل کرنے والے نے لیا، خود پروردگار عالم نے خود ذمہ لیا. سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے ہی اس ذکر قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت صدور یعنی سینوں کے ذریعے بھی فرمائی، اور سطور تحریروں کے ذریعے، صدور اور سطور کے ذریعے، اور پھر حکومتوں کے ذریعے بھی خدا تعالیٰ نے کام لیا حکومتوں سے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال سے لے کر اب تک ایسا کبھی نہیں ہوا کہ پوری دنیا سے مسلمانوں کی حکومت ختم ہو جائے، ایسا کبھی نہیں ہوا. تو یہ جو اسلامی ریاستیں ہیں، چاہے ان کے اندر جو حکمران ہیں وہ جس طرح کے مرضی ہوں، لیکن ان حکومتوں کا یہ فائدہ ضرور رہا کہ مسلمان آئمہ نے، علماء نے قرآن مجید کو صدور اور سطور میں محفوظ رکھا اور اگلی نسلوں تک محفوظ طریقے سے پہنچائے. آج کی ہماری گفتگو اس پہ تھی کہ وحی کی ضرورت کیوں ہے اور نبی کی ضرورت کیوں ہے، اور قرآن مجید کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے. اللہ تعالیٰ آج کی گفتگو قبول فرمائے، اللہ اس کو قبولیت عامہ اور تامہ عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.